صدیق امام المتقین صدیق قاتل المشرکین صدیق صدیق ولی اللہ صدیق وخلیفۃ بلا فصل صدیق اشہد ان امیر المومنین اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین و قاتل المشرکین صدیق ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل رضی اللہ عنہ. تو آنو ہوتی ہے تو سا یہ اذان توڑے تھے کوئی نازل ہوئی ہے بدبخت تو سا کولو پڑھا لے یہ الفاظ اشہد ان امیر المومنین و امام اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین و قاتل المشرکین صدیق ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل رضی اللہ عنہ. تسی آتے پڑھ دیا کرو پھر پڑھے تو جاتے کھڑے ہو کے پڑھے تو کر گئے اشہد ان امیر المومنین کون ہے صدیق رضی اللہ تعالی امام المتقین کون ہے صدیق رضی اللہ قاتل المشرکین کون ہے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولی اللہ بھی وہی ہے اور جناب وسیع رسول اللہ مرو ابا بکر علی صلی بالناس و خلیفۃ بلا فصل سیدنا صدیق. کیوں انکار کرتے ہو صدیق کا؟ جرم کیا ہے؟ قصور کیا ہے سیدنا صدیق کا؟ مجھے بتلاؤ تو صحیح. اگر تمہاری اطلاع میں یہ بات نہ ہو تو میں تمہیں اطلاع بھیجتا ہوں کہ رسول اللہ کو ابو جہل نے بڑی تکلیف دی تھی. نعرہ تکبیر تمہاری خبر میں نہ ہو، تمہاری اطلاع میں نہ ہو تو میں تمہیں پیغام دے رہا ہوں کہ رسول اللہ کی مخالفت اور اہل بیت پر ظلم و تشدد ابو جہل نے بہت زیادہ کیا تھا. ابو لہب نے بھی گستاخی کی تھی حضور کی اور اہل بیت کی اور رسول اللہ کی بیٹیوں کی. عتبہ و شیبہ امیہ نے بھی بڑی مخالفت کی تھی. کبھی ان کا بھی جلوس نکال کے ان پر بھی لعنت بھیجو. ان رب کی زمین پہ صدیق کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا. کافروں کو چھوڑ کے مومنوں پر باس کرتے ہو اور جرا کرتے ہو. کبھی جا کے پتلا فرعون کا بھی جلا، اس نے بھی دکھ دی ہے موسیٰ پیغمبر کو. کبھی نمرود کا بھی ذکر شر کرو کہ وہ بھی برا تھا، اس نے تکلیف دی ہے ابراہیم خلیل اللہ کو. کافروں سے تمہاری دوستی ہے اور مومنین سے تم لڑتے ہو. اور سن لو، اگر تمہاری زمانے صدیق و عمر عثمان کی غیبت پر اور جرح پر تنقید پر مجبور ہے، تمہیں مزہ نہیں آتا تو پھر سن لو، ہماری زمانے تمہارے رد پر اور صحابہ اور اہل بیت کے فضائل بیان کرنے پر مجبور ہو چکی ہے. ہم نہیں رہ سکتے جب تک صحابہ کی عزت عظمت نہ بیان کرے. صحابہ ہمارا ایمان ہے، اہل بیت ہمارے ایمان کی شان ہے. میرا دل کرتا ہر 5 منٹ بعد میں پڑھا اشہد ان امیر المومنین. توجہ ہے؟ رکھ لو، میں مؤذن رکھ لو. ادھر اذان موقع دے مگر میں شروع کر دیا. سنیے، نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنت حسین ابن علی المحبت، سنت ہے نبی علیہ السلام دی حسین المحبت، سنت ہے صدیق کی محبت، حسین سے محبت صدیق کی سنت ہے. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، صدیق کی سنت ہے حسین ابن علی سے پیار کرنا. آپ نے فرمایا تصحیح البخاری میں سیدنا علی موجود تھے.
فرمایا اے علی باغ فدق کے حوالے سے جو میں نے فیصلہ کیا ہے نا وہیں اٹھا ہوا یہ معاملہ نہیں ہے جب انسان کہ بن ہمیں کوئی دنیا کا مال و متاع چاہیے یہ فیصلہ رسول اللہ کی سنت اور حدیث کی روشنی میں ہوا ہے اور آج بھی سن لو جس مسئلے پر تمہیں اعتراض ہے ہمارے شیخ موجود ہے علماء موجود ہے مناظرین موجود ہے سوال کیجئے تم الجھانا چاہتے ہو صدیق عمر عثمان پر پاس کر کے تم یہ نہیں چاہ بتلاتے اس قوم کو کہ یہ قرآن پاک جو ہے ہمارے نزدیک محفوظ ہے یا نہیں ہمارا عقیدہ رجت ہے کہ دنیا واپس قیامت سے پہلے پلٹ کے آئے گی پھر قیامت قائم ہوگی وہ تم نہیں بیان کرتے اپنے عقائد بیان کرو اپنے نظریات بیان کرو جس عقیدے پر تمہیں زیادہ مانو کہ یہ ہمارا دلائل پر وزنی ہے وہ ہمارے سامنے پیش کرو ایک بھی تمہارا عقیدہ ایسا نہیں ہے جو کتاب و سنت کے معیار پہ پورا اترتا ہو سوال تم کرو جواب ہم دینے کے لیے تیار ہے اور کبھی محفل تم لگاؤ سوال ہم کریں جواب تم دو ہمارے سوالات ہوں گے جوابات پھر آپ کے ہوں گے ایک نشست پہلے ہو سوالات آپ کے ہوں جوابات ہم دے صدیق کیا فرما رہے ہیں علی جی صدیق فرمائے علی میں نے اپنے گھر والے اتنے پیارے نہیں میں نے اپنے گھر والے اتنے پیارے نہیں جتنے علی تیرے گھر والے محبوب کے اہل بیت پیارے ہیں حسین سے محبت کرنا صدیق کی سنت ہے یہ سمجھنا ہے تو سیدنا حسین سے محبت کرنا سیدنا عمر کی سنت ہے عمر کی اس لیے ہم محبت کرتے ہیں حسین سے کہ اللہ محبت کرتا ہے رسول اللہ محبت کرتے ہیں صدیق محبت کرتا ہے میرا عمر محبت کرتا محفل لگی ہوئی ہے اندر اجلاس جاری ہے سینہ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ اجلاس فرما رہے دروازے پہ گارڈ اور محافظ مقرر کیا فرمایا ہم خاص کوئی مشاورت کرنا چاہتے ہیں کوئی بندہ ہے اس کو اندر نہیں آنے دینا عبداللہ بن عمر آیا گارڈ اندر پہنچا محافظ کہنے لگا امیر المومنین بار آپ کے بیٹے عبداللہ آئے ہیں اندر آنے دو فرمایا نہیں رہنے دو عبداللہ کو کہہ دو امیر المومنین فرما رہے کہ اندر نہیں آ بس چند لمحات گزرے تھے وہی عبداللہ کھڑے تو حسین ابن علی محافظ اندر پہنچا کہتا امیر المومنین بار حسین ابن علی آئے ہیں فرمایا ان کو اندر آنے دو جب وقت گزرا تو عبداللہ نے پوچھا ابا جی میں آیا تھا تو تم نے آنے نہیں دیا حسین آئے تھے تو تم نے آنے دیا فرمایا بیٹا حسین حسین ہے سیدنا عمر کی سنت ہے حسین سے محبت اگر سمجھنا ہے آؤ تمہیں ایران لے چلتا ہوں ایران چلتے اور رل کے چلیے ایران میں تو انہیں کھاما کیا ہے وہاں اسی گیا تھے کدے نہیں جانا تھے کدے نہیں کھائے تھے کدے پوری نہیں کرنا کدے لے نہ جائے لیکن دونوں سمجھان لی جان تیار آؤ ایران چلتے ہیں میرا سوال ہے ایران کا فاتح عمر نہیں ہے تو اور کون ہے آؤ تمہیں ایران لے کے چلتے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی سیدنا عمر رضی اللہ تعالی یہ ایسا ہے عمر جو ساتھ ہی رہتی ہے عمر اس کے بعد موت ہے عمر گئی تو موت گئی عمر آئے تو موت سے بچا ہوا ہے وہ مطلع تھے بے ہاں یاد ہے حافظ عبدالعلیم یزدانی اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحم دینا جنگ کے ہمارے صاحبزادے اور شہزادے فرمایا کرتے تھے جب سکول جا کے نا استاد ماسٹر کو کبھی کیا بچہ داخل کر لو پہلے پوچھ دے دی عمر کتنی ہے اس کی جب تک عمر ساتھ نہ ہو داخلے کو نہیں کرنا کھڑا ہو جا تیری کتنی عمر
کتنے 81 اچھا 48 میں پہلے 81 سال کا منڈا میں 48 سال کتنی ہے عمر بیٹھو جس کو کھڑا کر کے پوچھو کتنی ہے عمر تو ہے نا پھر نال عمر ساتھ ہے جو نہ مانے عمر اس کے ساتھ بھی ہے عمر ہے عمر کے بعد موت ہے اسلام کی عمر ہے اسلام کی عزت عمر ہے اسلام کا وقار عمر ہے رضی اللہ تعالی حسین کا محسن عمر ہے علی کا پیارا عمر ہے علی کا داماد عمر ہے کوئی ہے دنیا میں جو ہماری بات کو قبول کرے نکاح ام کلثوم پہ بات کر لیتے ہیں اگر ہم تمہاری کتابوں سے اپنی نہیں تمہاری کتابوں سے سیدنا عمر کو علی پاک کا داماد ثابت نہ کرے جاؤ اعلان کرتا ہوں میں تمہارے مسلک کو قبول کر لوں گا اور اگر تمہاری کتابیں بول کے کہے کہ عمر داماد علی ہے عمر داماد فاطمہ الزہرا ہے عمر کے گھر پیغمبر کی نواسی ہے عمر کا سیدنا حسن و حسین کے بیر سیدنا عمر کے گھر میں ہے فاطمہ الزہرا کے بطن پاک سے پیدا ہونے والی ام کلثوم بنت فاطمہ سیدنا عمر کے نکاح میں ہے تو پھر مجھے بتلاؤ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا کے اصول کے تحت سیدنا عمر کے ایمان پر مور لگ گئی تھی جب سیدنا عمر داماد بن کے علی کے گھر آ گئے تھے سمجھنا ہے تو سمجھانا چاہتا ہوں حسین سے محبت عمر کی سنت ہے ناراض نہیں ہو رہے ہو جاؤ گے دقیقہ سیدنا عمر کی سنت ہے حسین سے پیار سیدنا عمر اپنے خلافت کے زمانے میں لشکر بھیجے ہے کسرا قتل کرنے کسرا کو مغلوب کرنے لئی ایران کے بادشاہ کو کسرا کہا جاتا تھا اس کا یہ لقب تھا یزگر اس وقت کے دور کا حاکم تھا ساسانی قبیلہ تھا ایران کا جن کا یہ عقیدہ تھا ساسانی قبیلے کا عقیدہ تھا کہ ہمیں بادشاہی اللہ کی طرف سے ملتی ہے اور ایران والوں کا عقیدہ تھا کہ بادشاہی اللہ کی طرف سے ساسانی قبیلے کو ملتی ہے ان کا عقیدہ تھا کہ دو قسم کی عورتیں ہونی چاہیے ایک مستقل اور ایک عارضی اس لیے تم عمر کے خلاف ہونا کہ عارضی عورتوں پر پابندی لگی ساسانی قبیلے کی عورتیں دو قسم کی ہوتی تھی ایک نکاح دائمی اور دوسرا نکاح مطلق سیدنا عمر نے فرمایا تھا اگر یہ جاری رہا ایران میں تو حد زنا جاری کروں گا ہمیں پتہ ہے تم عمر سے کیوں پریشان ہو اس لیے کہ نکاح مطلق پر سختی کی ہے سیدنا عمر نے حرام رسول اللہ نے کیا ہے سختی سیدنا عمر نے اپنی زمانہ خلافت میں کی ہے یہ ایران کا مذہبی اور اساسی اور بنیادی اور ان کا خاندانی آبائی عقیدہ ہے مطلق ہم اس کو حرام میرے محبوب فرما گئے نہیں کرنے دوں گا ہمیں پتہ ہے کہ تمہاری عیاشی پر پابندی لگی ہے تب تم عمر کے خلاف ہو تسی آنے عمر کیوں آیا اس نے ساڑھے دے پابندی کیوں لائی شکر کرو پابندی لگی ایک بندہ میں نے کہنے لگا ملیا ساڑھی میرا دیانا چاہیے تو جائے دے حرام نکال لے کو نکال لے میں کہ کی جائے دے ہمارے استاد تھے فوت ہو گئے مولانا دوست محمد صاحب تھا چکوال ضلع سے اس کا تعلق تھا بزرگ قرآن کی بڑی مہارت تھی ان کو سمجھنے سمجھانے کا ایک ملکہ اللہ نے بخشا تھا کلر کہار کے ساتھ ایک بستی ہے وہاں کے وہ رہنے والے تھے ضلع چکوال تھا مدے پر باس ہو رہی تھی تو آپ ایک دن نا ایک چکوال کی بستی میں چلے
جڑا سب سے بڑا تھا نا، پوری وہ بستی اسی مذہب اور گروہ سے تعلق رکھتی تھی، پہنچ گیا درشت میں، جا کے چودھری کا دروازہ کھٹکھٹایا، انہیں دروازہ کھولا تو فرمایا کہ میں یہاں رات رہنا چاہتا ہوں۔ بولا جی رات رہ لو، کوئی مسئلہ نہیں، انہوں تاڑی توڑی بیٹھی ہو، کہا میں یہ ساڑھے پڑھ لے بیٹا بٹا واپی اگر رات رہنا تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اسے کہا میں ایک کولا دودھ دا پینا، اسے کہا دیا گیا، انہیں کہا میں 2-4 روٹیاں بھی کھانا، کہا دیا گیا، انہیں کہا میں آج ہی نکاح بھی کر۔ اس نے مارنا شروع کی تھا، اس نے کہا میں پوچھا تو چاہیے تھا مطابق ہے، کوئی کارڈ ہمیں بھی دکھا دو نا کہ میری باجی کا موتا ہے، تشریف لائیے، ولیمہ ہو رہا ہے۔ یہ جو ہے ایک مولوی تھا نا، اس نے کہا، میں نے کہا بھئی یہ حلالہ کا پیداوار ہے، اس نے کہا میں اس طرح حلالے کا پیداوار نہیں ہوں جس طرح یہ کہہ رہا ہے، میں ہماری ماں نے اور قسم کا حلالہ کیا، میں پھر تقریر کیا بجیڑی قسم کا کیتا ہوں، اگر متاجات ہے تو اس میں ناراضگی والی کون سی بات ہے؟ عبادت ہے، دین ہے۔ جب یزکر قتل ہوا ایران کا بادشاہ، سسانی قبیلے کے سارے شہزادے مارے گئے، 2 تاریخ کو پڑھیے، سسانی قبیلے کی صرف ایک عورت، ایک خاتون بچی تھی جس کو باعزت صحابہ کرام نے مدینے پہنچایا۔ فرمایا یہ یزکر کی بیٹی ہے جس کا نام شہربانو ہے۔ کیا نام ہے؟ شہربانو۔ فرمایا یہ وقت کے بادشاہ کی بیٹی ہے، اے امیر عمر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ شہزادی ہے، اس کو غلام نہیں بنانا، اگر غلام بنانا بھی ہے کسی اونچے خاندان کے فرد کو اس عورت کو دینا یا اس کو آزاد کر کے نکاح کر دینا، یہ شہزادی ہے۔ امیر المومنین عمر نے فرمایا اگر یہ شہزادی ہے تو ہمارے مدینہ میں بھی شہزادہ حسین ہے۔ حسین سے محبت عمر کی سنت ہے، ہمارے پاس شہزادہ حسین ہے۔ فرمایا حسین کا نکاح کریں گے شہربانو کے ساتھ۔ نکاح کی محفل لگ گئی ہے بھائی، سیدنا علی بھی موجود ہے، عثمان موجود ہے، صحابہ موجود ہے۔ اب حسین ابن علی کا نکاح کون پڑھا ہے؟ بات تو کھلنے لگی ہے، تم حسین سے محبت کیوں کرتے ہو؟ قرآن کی وجہ سے نہیں، حدیث کی وجہ سے نہیں، علی کے بیٹے ہونے کی حیثیت سے نہیں، یہ ہمارا معیار ہے۔ حسین سے محبت قرآن کی وجہ سے، حدیث کی وجہ سے، رسول اللہ کی وجہ سے، علی کی وجہ سے، فاطمہ الزہرا کی وجہ سے ہم محبت کرتے ہیں۔ تم محبت کرتے ہو ایران کے داماد ہونے کی وجہ سے، اپنے عقیدے کی وضاحت کیجئے۔ محفل لگنے لگی، فرمایا کون نکاح کروائے حسین ابن علی کا سیدہ شہربانو کے ساتھ؟ فرمایا عمر کے سوا اور کون ہو سکتا؟ پھر میں سوال پوچھتا ہوں، کہتے ہو حضور کا نکاح خان مسلمان نہیں، حضور کا نعت نکاح خان مسلمان نہیں، کس نے پڑھایا تھا نکاح؟ نکاح خطبہ کہتے ہیں سردار ابو طالب نے دیا، ہم کہتے ہیں اس وقت ابھی رسول اللہ پر نبوت کا پیغام نہیں آیا تھا، لیکن چیختے حضور کا نکاح خان، حضور کا نکاح خان ابو طالب، وہ مسلمان نہیں۔ میں کہتا ہوں حسین کا نکاح خان عمر مومن نہیں۔ اصول پیش کیجئے، حسین ابن علی کا نکاح میرے عمر نے کروایا۔ کوئی ہے جو کہے کہ نہیں؟ ایران اور شہربانو کا واقعہ سیدنا علی کے زمانہ خلافت میں پیش آیا ہے؟ اگر نہیں ہے اور
تو سیدنا عمر کا زمانہ ہے، تو پھر مجھے کہنے دیجئے سیدنا حسین المحبت میرے عمر کی اللہ تعالی کون تھے عثمان؟ جب آپ کے محاصرہ کر لیا گیا تھا، باہر پیرے پہ حسن و حسین ہی تو کھڑے تھے۔ سیدنا حسن و حسین فرماتے تھے اے عثمان اجازت دیجئے کہ ہم بلوائیوں کا باغیوں کا مقابلہ کریں، تلوار اٹھائیں۔ فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا، مجھے اپنی جان سے حسن و حسین پیارے ہیں، رسول اللہ کے شہر میں خون بہایا جائے یہ نہیں ہو سکتا۔ سن لیجئے جو میں پیغام دینا چاہنا، سیدنا عثمان کی سنت ہے حسین ابن علی سے محبت، علی کا طریقہ ہے علی کی سنت ہے حسین ابن علی سے محبت، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے حسین ابن علی سے محبت۔ ایک عجیب منظر ہے، نبی سیدنا حسن و حسین نبی علیہ السلام دے سامنے موجود نے، آپس اندر کھیلتے کھیلنے کشتی کرن لگ پہ، تے نبی علیہ سیدہ عائشہ بھی راوی ہے اس حدیث پاک کی، سیدہ فاطمہ الزہرا نے بھی روایت کی ہے، اس روایت کو اور انداز میں بیان فرمایا ہے، دونوں سے مروی روایت بیان کرنے لگا ہوں، توجہ فرمائیے، صحیح سند کے ساتھ روایت موجود ہے، سید حسن حسین آپس اندر کشتی فرما رہے ہیں، تے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے حسن خود یا حسن، اے حسن پکڑ لیجئے حسین کو، کشتی میں گرانا ہوتا ہے، پکڑ لیجئے اور گرائیے حسین کو۔ سیدہ فاطمہ تو ذرا فرما دیا محبوب جی اے چنگی کشتی ہو رہی ہے، تسی حسن کتنی سیڈ لے رہے ہو، اور فرما رہو حسن پکڑی اور گرائی۔ نبی علیہ السلام ہنسے مسکرائے، آپ نے فرمایا فاطمہ میں حسن نال کیوں رل گیا ہوں؟ جبریل آ کے حسین نہ رل گیا ہے، جبریل حسین کو کہتا ہے خود یا حسین پکڑیے ہے حسین حسن کو پکڑیے، جب جبریل حسین کی طرف ہو گیا تو پھر میں حسن کی طرف ہو گیا۔ محبت جبریل بھی محبت کرتا ہے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال، سنیے کون ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث مشہور ہے، ذرا توجہ فرمائیے، بات کو اشارت کرنا اختصار واللے آنا، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت دی طرف بات کو موڑنا چاہنا، توجہ فرمائیے، الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، اولئک علیہم صلوات من ربهم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں تشریف لے آ رہے ہیں، مسجد نبوی اندر داخل ہوئے، محبوب خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے، مشہور حدیث ہے، ہر زبان میں ہوتے حدیث پاک اکثر جاری رہندی ہے، ہر خطیب اور روایت اس حدیث کو بیان فرمانا ہے، لیکن جس وجہ تو میں حدیث تواڈے سامنے رکھ رہا، توجہ فرمائیے، حسنین کریمین صفاں وچوں گزردے ہوئے بندیاں جو گزردے ہوئے، آپ دے لباس رنگ سرخ رنگ دار عربی کرتا پہنے ہوئے ہے، جو پاؤں الجھیا تے گرے حسنین، نبی علیہ السلام اے بھی تے فرما سکتے سن، اے ابو بکر اٹھاؤ پکڑو حضرت حسن و حسین اٹھاؤ نہیں، اے عمر اے عثمان اے علی اے ابو ذر اے سلمان اے مقداد اٹھو پکڑ لو سیدنا حسن و حسین، ایسا نہیں ہوا، آپ نے ممبر چھوڑ کے نیچے اتر آئے، صفا بندیاں نو چیر دے آگے بڑھے، دوہانو اٹھایا حسن و حسین کو اپنے نام ممبر تے بٹھایا، بٹھا کے پھر ممبر پہ تشریف فرما ہوئے، فرمایا میرے صحابہ سن لو، جدو حسن و حسین گرے نے قرآن نے سچ کیا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اولاد ازمائش ہوندی ہے، جدو حسن و حسین گرے نے میں برداشت نہیں کر سکیا، بس یہی سوال کرنا چاہنا، جس حسن و حسین دا گرنا گوارا نہیں، میدان کرب و بلا اندر کٹنا کیویں گوارا ہوئے گا؟ سن لیجئے مجموع زوائد اندر روایت موجود ہے، مسند احمد دے اندر روایت موجود ہے، امام البانی رحمت اللہ سے فلادی سے صحیح روایت لے آندی ہے، حافظ زبیری صحیح رحمت اللہ علیہ نے اس روایت فضائل صحابہ اندر بیان فرمایا ہے، توجہ فرمانا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ ایک روایت جس دی راوی
دیا سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرما دیا دوپہر دا وقت ہے نبی علیہ السلام میرے گھر اندر میرے حجرہ پاک اندر قیلولہ فرما رہے ہیں تھوڑی دیر آنکھ لگی ہے پھر میں ویکیا اٹھ کے بیٹھے ہوئے نے نبی علیہ السلام جی اکا جو آنسو برسا رہے ہیں میں قریب آگے پوچھیا محبوب جی کیوں تسی اس حالت عالم اندر پریشان بیٹھے ہو اکا جو آنسو گر رہے ہیں فرمایا ہے ام سلمہ میں نے خواب اندر حسین ابن علی اپنے نواز حسین دے قتل دا منظر بکھایا گیا ہے وہ من جگہ میں کھائی گئی ہے وہ جگہ دی مٹی میں نے دکھائی گئی ہے فرات دے کنارے میری امت دے لوگ انہوں شہید کر دیں گے حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسین ابن علی آجے زندہ موجود نے خواب اندر شہادت دا منظر بکھایا ہے تے محبوب جاگے تے اگا جو آنسو گر پائے سن لیجیے آج بھی شہادت حسین کا ذکر ہو آنکھوں سے آنسو پر سے تو یہ اللہ کی رحمت ہے جان بوجھ کے رونا پروگرام بنا کے رونا اشتہار چھپا کے رونا کل روئیں گے پرسو روئیں گے یہ حرام ہے من ضرب الخدود و شق الجیو و دعا بدعوى الجاہلیہ آنکھوں کے آنسو اللہ کی رحمت ہویا کرتے ہیں سن لیجئے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام عبداللہ دے نال جا رہے سن جنگ صفین کے موقع پر صفین کے مقام پر جا رہے تھے وہاں پر آپ نے اپنے غلام عبداللہ کو آواز دی ہے عبداللہ جی اے امیر المومنین اے علی رضی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہو فرمایا اس جگہ پر یہ فرات کا کنارہ ہے اسی جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بیٹے نواز حسین میرے بیٹے حسین سیدنا حسین ابن علی دی شہادت دی خبر دیتی سی کہ تواڈے بیٹے نو ایک دفعہ میں نبی علیہ السلام دی خدمت عالیہ حاضر ہویا آپ دے بال مبارک بکھرے ہوئے نیند جو آپ بیدار ہوئے سن اکھاں جو آنسو گر رہے سن تو میں پوچھیا سی یا رسول اللہ اکھاں دی حالت کیفیت تساں کی بنا لے یہ رو رو کے خیر تو ہے کوئی پریشانی والی خبر ہے فرمایا ہاں میرے بیٹے حسین دی شہادت دا منظر میں نے دکھایا گیا ہے اے عبداللہ سن لے یہی وہ جگہ ہے یہی وہ علاقہ ہے اسی جگہ پہ کہیں میرے بیٹے حسین ابن علی نو شہید کر دیتا جائے گا یاد رکھنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے میں ایک دن خواب اندر ویکھیا یہ روایت بھی مسند احمد دے اندر امام البانی رحمت اللہ نے سلسلہ حدیث صحیحہ اندر بیان فرمائی ہے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب اندر ویکھیا ہے حضرت عبداللہ بن عباس نے رسول اللہ کے چچا کے بیٹے عبداللہ نے خواب اندر ویکھیا ہے فرمایا میں خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھیا ہے انہوں نے ہاتھ مبارک اندر ایک بوتل شیشی ہے جس وچ خون مینوں نظر آیا ہے میں عرض کیتا محبوب جی تسی رو رہے ہو تے تواڈے ہاتھ اندر شیشی ہے جس دے اندر خون ہے فرمایا ہاں صبح دا میں خون چن رہا ہوں اکٹھا کر رہا ہوں میرے یہ حسین کا خون ہے میرے حسین ابن علی نو فرات کے کنارے میری امت نے شہید کر دیتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے میں اٹھ گیا جا گیا میں تاریخ تے وقت نوٹ کر لیا جدوں خبر آئی تے اس بات ہوئی جس دن سیدنا حسین ابن علی 10 محرم نو شہید ہوئے 61 ہجری دے اندر اسی دن میں خواب ویکھیا سی میں نوٹ کر لیا سی کہ کیڑی تاریخ حسین ابن علی گئے ہوئے نے اللہ کرے کوئی خیر دی خبر آئے حسین ابن علی رضی اللہ تعالی کی شہادت دی خبر مدینہ طیبہ اندر پہنچی ہے یہ بھی فضائل صحابہ اندر حافظ زبیر علی صحیح رحمت اللہ علیہ نے صحیح سنت نال اس حدیث پاک نو بیان فرمایا ہے کہ حسین ابن علی دی شہادت دی خبر مدینہ پاک اندر پہنچی ہے ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھیا نے کسی عورت نے آئے کے اطلاع دیتی ہے ام سلمہ ام المومنین خبر آئی ہے کہ حسین ابن علی شہید کر دیتے گئے حضرت ام سلمہ فرما دیا نے اللہ لعنت کرے اہل عراق پر جنہوں نے میرے حسین کو شہید کیا اللہ ان کو تباہ کرے جنہوں نے میرے حسین ابن علی کو شہید کیا اللہ ان کے گھروں کو قبروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے جنہوں نے میرے حسین ابن علی کو شہید کیا ام سلمہ ہی فرماتی ہے حسن درجے کی روایت موجود ہے کہ میں نے جنات کی آوازیں سنی وہ بھی رو رہے ہیں سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ شہادت کی خبر سن کر وہ بھی رو رہے تھے سن لیجئے کون سا محدث ہے جس نے حسین ابن علی کی شہادت کا منظر نہ بیان کیا ہو پڑھئے امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کو پڑھئے امام ابن حجر رحمت اللہ
تعالیٰ کو پڑھیے، امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کو اپنی اپنی کتابوں میں سارے محدثین نے ذکر کیا ہے۔ کوئی الامام کہتا ہے حسین ابن علی کو، کوئی سبت من الاسباط کہتا ہے حسین ابن علی کو، کوئی امام کہتا ہے، کوئی المظلوم کہتا ہے حضرت حسین ابن علی کو، کسی محدث نے الشہید لکھا ہے حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ 9 اور 10 محرم کی درمیانی رات حسین ابن علی البدایہ والنہایہ کی روایت پڑھنے لگا ہوں، میدان کربلا میں موجود ہیں۔ یہ لفظ کربلا بھی حدیث صحیح سند کے ساتھ حدیث میں یہ لفظ موجود ہے۔ اس میدان کا نام بھی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی ہے۔ فرات کے کنارے کربلا کی زمین پر، نینوا کی زمین پر، کربلا کی زمین پر میرے نواسی حسین کو شہید کیا جائے گا۔ یہی حسین ابن علی رضی اللہ عنہ رات کے 9-10 محرم کی درمیانی رات خطاب کرنے لگے۔ تہجد کا وقت ہے، اپنے گھر کے سارے افراد کو، قافلے کے سارے افراد کو اکٹھا کر کے فرمایا ہے میرے قافلے کے لوگوں، جو تم میں سے واپس جانا چاہے چلا جائے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اگر سویرے کربلا میں موجود ہوا تمہاری تلاش میں کوئی نہیں نکلے گا، کیونکہ کوفیوں کو مقصود و مطلوب میں ہوں۔ اگر میں یہاں موجود ہوا تمہاری تلاش میں کوئی نہیں نکلے گا، جو جانا چاہتا ہے واپس چلا جائے۔ سارے قافلے کے لوگ اٹھے، حسین ابن علی کے ساتھ چمٹ گئے۔ کوئی جناب ماتھے مبارک کا بوسہ لے رہا ہے، کوئی محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے حسین آپ کو جنگل میں چھوڑ کے چلے جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس طرح حضرت مسلم بن عقیل دنیا سے چلے گئے، جناب کوفے کے اندر ٹکڑے کر دیے گئے، اسی طرح ٹکڑے تو ہو جائیں گے لیکن تجھے چھوڑ کے واپس نہیں جائیں گے۔ قافلے کا ایک فرق بھی ایسا نہیں ہے جو حسین ابن علی کو چھوڑ کے گیا ہو۔ 10 محرم فجر کی نماز کے بعد آپ کو کوفیوں سے مخاطب ہوئے، فرمایا کوفیوں میری بات کو سن لو، مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ آج میری زندگی کا آخری دن ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا بیان کر کے اس بستی کے رہنے والوں، جلال پور پیر کے رہنے والے دوستوں، رضا گرد سے آنے والے دوستوں، میں اس لیے حسین ابن علی کی مظلومیت کو بیان کرتا ہوں۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے، رسول اللہ نے سید الشہداء کا لقب عطا کیا، اس لیے کہ مظلومانہ شہادت ہوئی ہے۔ حضرت عمر شہید ہوئے، اپنے گیلی جان اللہ کی راہ میں قربان کی۔ سیدنا عثمان شہید ہوئے، 40 دن آپ کا پانی بند ہوا، مظلوم شہید ہوئے لیکن اکیلے شہید ہوئے۔ سیدنا علی فجر کی نماز کو جاتے ہوئے آپ کو عبدالرحمن ابن ملجم نے زخمی کیا، آپ شہید ہوئے، اکیلے شہید ہوئے۔ یہ لیکن انوکھا واقعہ ہے پورے تاریخ اسلام کا کہ سارے خاندان کو ایک ہی دن ایک ہی وقت ذبح کر دیا گیا ہے۔ عجیب منظر ہے شہادت حسین ابن علی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نہ بھائیوں کو چھوڑا گیا، نہ اولاد کو چھوڑا گیا۔ ایک سیدنا زین العابدین ہے جو بیمار ہونے کی وجہ سے بچ گئے، پورے خاندان کو ذبح کر دیا گیا۔ آخری جو خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا کوفیو، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد بڑا دردناک خطبہ ہے، ذرا دل پہ ہاتھ رکھیے۔ حسین ابن علی بولنے لگے ہیں، قاری قرآن حسین بولنے لگتے ہیں، سبت من الاسباط بولنے لگے ہیں، نواز رسول بولنے لگے ہیں، محمد کے پھول بولنے لگے ہیں، جنہیں پیغمبر سونگا کرتے تھے، خوشبو محسوس کیا پھکرتے تھے، وہ بولنے لگے ہیں، جنہیں اپنی زبان چسمایا کرتے تھے وہ بولنے لگے ہیں۔ فرمایا کوفیو جانتے ہو، ذرا پوری دنیا پہ نظر دوڑاؤ، پورے تاریخ پہ نظر دوڑاؤ، آج کے دن نظر دوڑاؤ، کوئی مجھ سے بہتر انسان دنیا میں آج زندہ ہو تو نام پیش کرو۔ سارے کوفی کہنے لگے حسین تو اس سے بہتر بندہ دنیا میں آج کوئی نہیں۔ فرمایا جانتے ہو میں کون ہوں؟ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد، اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد۔ جس ذات پہ صبح و شام درود و سلام پڑھتے ہو وہ ہے میری ذات۔ جانتے ہو کہ تم نے میرے پانی کو بند کر دیا گیا ہے، جب مجھے پیاس لگا کرتی تھی تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زبان مبارک مجھے چسوا کے
میری پیاس کو ختم فرمایا کرتے تھے، آج تم نے میرا پانی بند کیا، اختلاف بھی ہوگا، قصور و جرم بھی ہوگا تمہارے نزدیک، تو میرا تو ہو سکتا ہے اس میرے بیٹے چھوٹے سے علی اصغر کے ساتھ، جس کا نام ابو بکر و عمر کے نام پہ علی اکبر علی اصغر، جن کے نام رافضیوں نے چھپائے ہیں، ان کے نام ہے ابو بکر و عمر، ان کے نام ہے ابو بکر و عمر عثمان، کہتے ہو 72 تن شہید ہوئے۔ اور حدیث کا مطالبہ 72 کے نام ذرا اپنی ماں برگاہ کے سامنے لکھو تو صحیح، کون سے شہداء کربلا ہیں؟ ابو بکر کا نام نہ آئے تو میں مجرم ہوں، اٹھائیے جلال و یون میں ابو بکر کا نام نہ ہو، عمر کا نام نہ ہو، عثمان کا نام شہداء کربلا میں نہ ہو تو میں مجرم ہوں۔ کہو گے نام رکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ اگر نام رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا، پورے پاکستان میں ایک رافضی ایسا کوئی نام تو پیش کرو کہ جس کا نام ابو بکر ہو، تمہارے مذہب میں کوئی عمر ہو، تمہارے مذہب میں کوئی عثمان نام کا بندہ ہو۔ اگر تمہارے ہاں نہیں ہے تو پھر مجھے اجازت دو، میں حسین نام، اس اجتماع میں کسی کا نام اگر حسین نہ ہوا تب بھی تمہارے مسلک کو قبول کر لیں گے، اگر اس مجمع میں کسی کا نام علی نہ ہوا تب بھی تمہارے مسلک کو قبول کر لیں گے۔ علی نام ہمارے اندر موجود ہے، حسین نام ہمارے اہل سنت میں موجود ہے، حسن نام اہل سنت میں موجود ہے، زینب کا نام اہل سنت میں موجود ہے، فاطمہ الزہرا کا نام اہل سنت میں موجود ہے، سکینہ کا نام اہل سنت میں موجود ہے، فقرہ کا نام اہل سنت میں موجود ہے، شہر بانو کا نام اہل سنت میں موجود ہے، قاسم کا نام اہل سنت میں موجود ہے، زین العابدین کا نام اہل سنت میں موجود ہے، جعفر کا نام اہل سنت میں موجود ہے، باقر کا نام اہل سنت میں موجود ہے، امام علی رضا کے نام پہ اہل سنت میں نام موجود ہے، حسن نام موجود ہے، مہدی نام موجود ہے۔ بتلاؤ اہل بیت کے چشم و چراغ کوئی ایسی ہستی؟ جعفر نام اہل سنت میں موجود ہے، صادق نام اہل سنت میں موجود ہے، حضرت ابو ذر کے نام پہ موجود ہے، حضرت مقداد کا نام موجود ہے، حضرت سلمان فارسی کا نام موجود ہے، آل رسول کا نام موجود ہے، آل اولاد علی کے نام موجود ہے، آل جعفر کے نام موجود ہے، آل عقیل کا نام موجود ہے۔ ہم نام رکھتے ہیں عقیدت میں، پیار میں، محبت میں، ماننا ہوگا۔ تم صحابہ کو نہیں مانتے، ہم اہل بیت کو مانتے ہیں، تم صحابہ کو نہیں مانتے، ہم آل رسول کو مانتے ہیں، تم صحابہ کو نہیں مانتے، ہم اولاد علی کو مانتے ہیں، تم صحابہ کو نہیں مانتے، ہم اولاد علی کو مانتے ہیں، تم صحابہ کو نہیں مانتے، ہم آل جعفر کو مانتے ہیں، تم صحابہ کو نہیں مانتے، ہم آل عقیل کو مانتے ہیں، تم صحابہ کو نہیں مانتے، ہم آل عباس کو مانتے ہیں، تم صحابہ کو نہیں مانتے، ہم آل حسن کو مانتے ہیں، تم صحابہ کو نہیں مانتے، ہم آل حسین کو مانتے ہیں۔ بتلاؤ وہ نام جو تمہارے ہاں پاکیزہ نام ہو اور ہمارے ہاں وہ نام نہ ہو۔ لاؤ اسلام میں کوئی نام، لے آؤ اسلام میں پاکیزہ نام، لے آؤ اہل بیت میں نام، لے آؤ حسین ابن علی کی اولاد میں نام، لے آؤ حسن کی اولاد میں کوئی نام، لے آؤ اپنے اماموں میں سے کسی کی اولاد پر کوئی پاکیزہ نام جس کو اہل حدیث نے قبول نہ کیا ہو یا کسی نام پر اعتراض کیا ہو۔ تم ابو بکر نام نہیں رکھتے، عمر نام نہیں رکھتے، تم عثمان نام نہیں رکھتے، ناموں سے نفرت کرتے ہو۔ آل رسول سے میں پوچھتا ہوں، آل رسول نے نام کیوں رکھے؟ میرے علی نے نام کیوں رکھے؟ شہداء کربلا کے یہ نام موجود ہے۔ سیدنا حسین ابن علی کھڑے ہیں خطبہ دیتے ہوئے، فرمایا کوفیو، میرے اس علی اصغر کا، اس میرے بچے کا نام بھی وہ لے رہے ہیں جو تم نے رکھا، نام بھی وہ بیان کر رہے ہیں جو تم کہتے ہو۔ علی اصغر حضرت حسین ابن علی نے پیش کیا، فرمایا میرے سے جو کوئی قصور ہو سکتا ہے، میرے سے بیٹے کا قصور و جرم کیا ہے؟ یہ تو چھوٹا سا ننھا سا بچہ ہے، اس کے لیے پانی کا گھونٹ دے دو۔ فرات کے کنارے ہمیں پیاست دنیا میں سے لے جا کے جانے پر مجبور کر رہے ہو، کوئی ہے جس کو پانی دے؟ ادھر سے تیر آیا۔ امام حافظ زبارزی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنی کتاب فضائل صحابہ میں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایک نبتابی کہتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حسین کے چوکھا میں
حسین کے جبے میں جناب سالموں کا تیر لٹک رہا تھا. حسین ابن علی کی میں نے کیفیت کو دیکھا. انہوں نے تیر مارے حسین ابن علی کے اس بچے جناب ننے بچے علی اصغر کے حلق کے اندر وہ تیر لگا. آپ نے وہ امام زابی رحمت اللہ علیہ نے اس واقعہ کو اس روایت کو بیان کیا ہے. تب تہذیب و تہذیب کے اندر توجہ فرمائیے. حضرت علی اصغر کے تیر جب لگا سیدنا حسین ابن علی نے تیر کو کھینچا, خون کا فوارہ نکلا. آپ نے اپنے ہاتھ پہ خون کا فوارہ لیا, اس طرح خون کو اوپر اچھالا اور پھر وہ زمین پہ گرا. فرمایا میرے اللہ میرے بچے کی قربانی قبول فرما لے. اللہ حسین ابن علی کو صبر کی توفیق عطا فرما دے. وہ حسین جو سب کچھ کھو کے بھی نہ رویا, وہ حسین جس نے سارا کچھ بھی اپنا کھو کے کچھ نہیں کھویا, وہ حسین. تم کہتے ہو حسین ابن علی پر جناب اجڑ گیا. سن لیجیے ہمارا نزدیکی الفاظ مناسب نہیں. نہ حسین اجڑے, نہ حسین کی بہنیں اجڑی, نہ جناب حسین کی بیٹیاں اجڑی. یہ اجڑ کا لفظ تو پاکستان میں بولا جاتا ہے. اجڑے تمہاری ماں, اجڑے تمہاری بہن, اجڑے تمہارے رشتہ دار. حسین ابن علی شہید ہوئے ہیں. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. یہ اجڑے الفاظ, یہ زینب کے اجڑنے کے الفاظ, یہ سکینہ بنت حسین کے اجڑنے کے الفاظ, یہ الفاظ رافضیوں اپنے پاس رکھو, ذاکروں اپنے پاس رکھو. اپنی بہن بیٹیوں کے لیے یہ گندے الفاظ استعمال کرو. حسین کا کچھ نہیں اجڑا, وہ جنت کے نوجوانوں کا سردار ہے. آپ کی آل کا کچھ نہیں اجڑا, ان کا تو ذکر خیر آج بھی جاری ہے. مر تم گئے ہو, مٹ تم گئے ہو, چھریاں تم مارتے ہو, زنجیر تم مارتے ہو. حسین تو آج بھی زندہ ہے. حسین کل بھی زندہ تھا, حسین تو آج بھی زندہ ہے. آپ کی شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن. مومن کا مقصود شہادت ہوتا ہے. جو شہید ہو جائے وہ اجڑتا نہیں ہے, جو شہید ہو جائے وہ اجڑتا نہیں ہے. اس کے بچے شہید ہو جائیں وہ اجڑتے نہیں ہیں. جو تو خوش نصیبی ہے اسلام کے اندر کہ اللہ قربانی کو قبول فرما لے. سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اپنے بچہ اپنے ہاتھوں پہ شہید ہو گیا. پھر حسین ابن علی نے فرمایا کوفیو جانتے ہو کہ نبی علیہ السلام نے مجھے جنت کے نوجوانوں کا سردار قرار دیا, کیوں میرے قتل کے درپے ہو گئے ہو. ایک ہی مطالبہ آ رہا ہے, یزید کے بارے میں ہمارے ہاتھ پہ بیعت کرو. فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا, ابن زیاد کے ہاتھ پہ میں بیعت کروں. مجھے شام جانے دیا جائے, اگر شام نہیں جانے دیتے مجھے واپس جانے دیا جائے, اگر واپس نہیں جانے دیتے مجھے اسلام کی سرحد پہ جانے دیا جائے. حسین اپنی شرائط پیش فرماتے رہے. اس لیے اب کہتے ہیں حسین مظلوم ہے. حسین لڑنا نہیں چاہتے تھے. حسین ابن علی پر لڑائی کو مسلط کیا. حسین لڑنے کے ارادے سے نہیں آئے تھے. حسین ابن علی پہ ظلم کی انتہا کی گئی. حسین کے گھر کے افراد کو ایک ہی دن ایک ہی لمحے شہید کر دیا گیا. جب شمر نے کہا آگے بڑھو, خولی کو آواز دی آگے بڑھو, البدایہ والنہایہ پڑھیے, فرما آگے بڑھو, حسین ابن علی پر حملہ کرو. ہر بندہ کا ذہن چرا رہا ہے, جی چرا رہا ہے کہ حسین ہمارے ہاتھوں سے ذبح نہ ہو. قیامت بھی تو آنی ہے. امام ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر میں قاتلین حسین میں ہوتا, اگر میں قاتلین حسین میں ہوتا تو اتنا سنو, اہل حدیث کا پیغام سنو, اہل حدیث کی عقیدت سنو. ہم قاتلین حسین سے محبت نہیں کرتے جو آج بھی توہین کرے. ہم تو اس پر جناب پسند نہیں کرتے, ہم تو اس کو برداشت نہیں کر سکتے. ہم محبت نہیں کرتے قاتلین حسین سے. امام ابراہیم نخعی کا قول سن لیجئے, امام ابن تیمیہ کے جذبات سن لیجئے. فرماتے ہیں اللہ لعنت کرے اس شخص پر جس نے حسین ابن علی کو شہید کیا. اللہ لعنت کرے اس شخص پر جس نے حسین ابن علی کے قتل میں شہادت میں معاونت کی. اللہ لعنت کرے اس بندے پر جو شہادت حسین پر راضی ہوا, خوش ہوا. امام ابن تیمیہ تڑپ کر کے یہ جذبات کا اظہار کر رہے ہیں. آگے بڑھئے, جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں, کبھی گستاخی نہ کرنا حسین ابن علی کی, کبھی توہین نہ کرنا حسین ابن علی کی. امام ابو الرجال القاضی رحمت اللہ علیہ کبار تابعین میں سے فرماتے ہمارے پڑوس کے اندر ایک بندے نے حسین ابن علی کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نقل کفر نباشد فاسق کہا. اسی وقت اسمان سے
سے ستارے گرے، اس کی آنکھوں کی بینائی کو اچک لیا، اندھا ہو گیا وہ بندہ جو حسین ابن علی کی گستاخی کیا کرتا تھا۔ ایک اور واقعہ سی سند کے ساتھ ثابت ہے، ایک شخص کو غصہ آیا، اس نے حسین ابن علی پہ ایسا ناسبی تھا، ایسا بیمان تھا، ایسا ملعون تھا، قبر حسین پر جہاں کربلا میں آپ کی قبر مبارک موجود ہے، وہاں قبر پہ آ کے بول و براز کرنے لگا، اپنا غصے کا اظہار کرنے لگا۔ تو وہاں فرماتے ہیں جس نے حسین ابن علی کی قبر کی توہین کی، پھر اپنی آنکھوں سے دیکھا اس کو ہاتھوں پہ کوڑ نکل گئے، ہم آنکھوں سے دیکھا اس کا پورا خاندان مجنون و پاگل دیوانہ ہو گیا، اس گھر سے بیماریاں ختم نہیں ہوتی تھی، فقر ختم نہیں ہوتا تھا، تنگ دستی ختم نہیں ہوتی تھی۔ جن بندوں نے حسین ابن علی کی قبر کی توہین کی، سیدنا حسین ابن علی کی طرف خولی آگے بڑھا ہے، آپ بڑھ کر کے آپ پہ حملہ آور ہوا، آپ کا سر مبارک الگ کر دیا گیا، تن مبارک الگ کر دیا گیا، دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا حسین ابن علی کو۔ کربلا کی زمین پر آپ کے تن مبارک کو کربلا میں دفن ہے، آپ کے سر مبارک کو وہاں سے اٹھایا گیا۔ 25-30 کلومیٹر کا سفر ہے کوفے کا، ذرا تصور میں جاؤ، بچیاں ساتھ ہوں، بیٹیاں بہنیں ساتھ ہوں، کٹا ہوا سر حسین کا جا رہا ہوں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسین کا کٹا ہوا سر یہاں سے ابن زیاد کے دفتر میں، ابن زیاد کے ایوان میں، ابن زیاد کے سامنے میز پہ رکھ دیا گیا ہے۔ ان بچیوں کی مظلومیت کی انتہا ہے جنہوں نے 30 میل حسین کے کٹے ہوئے سر کو دیکھتی گئی۔ بتاؤ بچیوں نے صبر کیسے کیا ہوگا؟ حالت کیفیت آج بھی ہم اس عقیدے اور منہج پر قائم ہے کہ حسین سے محبت واجب ہے، فرض ہے، ضروری ہے۔ اللہ قیامت والد ان کے قدموں سے اٹھنے کی سعادت ہے۔ مزید آگے آئندہ انشاءاللہ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔